إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير صدق اللہ العلی العظیم. اور جب کہ کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم اوپر کھانے ایک کے، پس دعا کیجئے آپ واسطے ہمارے اپنے رب سے، نکالے واسطے ہمارے زمین ساگ اس کے سے، ککڑی اس کی سے، اور گیہوں اس کے، اور مسور اس کی، اور پیاز. اس نے کہا بدلتے ہو تم اس کو کہ وہ گھٹیا ہے، بعوض اس کے کہ وہ بہتر ہے. یہ لفظی معنی ہو جو لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ اس سے پہلے 9 نعمتیں بیان ہو چکی، اب 10ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن فرق اس قدر ہے کہ وہ نعمتیں اعلیٰ تھیں اور یہ نعمت در حقیقت ان سے ادنا، لیکن بظاہر بنی اسرائیل کو یہ بھاری معلوم ہوئی کیونکہ ان سے وہ اکتا چکے تھے. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کے بعد زمینی نعمت یعنی پانی عطا فرمانے کا ذکر ہو چکا. اب ان زمینی غذاؤں کا ذکر ہے جو نعمت ماں زحمت تھیں. نعمت تو تھی دکھنے میں لیکن وہ زحمت تھی. تیسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر تھا، اب ان کی نااہلی اور کم حتمی اور نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمانی نعمتوں کے اہل ثابت نہ ہوئے، اعلیٰ ہستی کو کھو کر پستی کے طالب ہوئے. اس صورت میں یہ واقعہ 10ویں نعمت نہیں بلکہ ان کی ناقدری کی وجہ سے ہے. ہاں اگر یوں کہا جائے کہ یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی جائے مگر ہمارا کرم ہی تھا کہ ہم نے یہ نہ چھینی، تو یہ نہ چھیننا بھی ایک نعمت تھا. وَإِذْ قُلْتُمْ یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے اسرائیلیو وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا یا اے نبی انہیں یاد دلا دو. خیال رہے کہ یہ واقعہ بھی میدان طیہ کا ہی ہے جبکہ وہ منو سلوا کھاتے کھاتے گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ تو مصر میں رہ کر مختلف ترین ترکاریاں کھانے کے عادی تھے. تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا گناہ نہ تھا کیونکہ منو سلوا کھانا ان پر واجب نہ تھا بلکہ فقط مباح، اور مباح کھانے کے بدلنے کی خواہش جرم نہیں ہے. البتہ چونکہ یہ بغیر محنت ملتا تھا جس سے یہ لوگ عبادت کا کافی موقع پاتے تھے، اس لیے موسیٰ نے اس کو خیر فرمایا اور اس کو ادنا، یعنی یہ بولا کہ بھائی یعنی منو سلوا کھانا ان پہ واجب نہیں تھا، ان پہ فرض نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ کھانے سے بغیر محنت مشقت کے ملتا تھا تو کافی وقت عبادت کے لیے ملتا تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ جو ہے نا بھائی تم نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طلب کر رہے ہو مثال کے طور پر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے نا جو چیز واجب نہیں ہوتی مثال کے طور پر وہ مباح ہے، یعنی کھاؤ تو ثواب نہیں تو کچھ نہیں مثال کے طور پر. تو مباح چیز کی جو ہے نا بدلنے کے لیے جو ہے نا اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے. یا موسیٰ تفسیر عزیز نے فرمایا کہ اتنے بڑے پیغمبر کو نام لے کر پکارنا کمال بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے. انہیں چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے، حالانکہ ہمارے حضور کو تو خود حضرت عباس بھتیجا کہہ کر، حضرت علی بھائی کہہ کر، ازواج پاک زوج کہہ کر نہیں پکارتی تھیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے محمد کہہ کر نہیں پکارا. جہاں پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل وغیرہ پیارے القاب سے پکارا. جب خالق یہ احترام کرتے ہیں تو ہم کمینے گندے کس شمار میں ہیں؟ بے شک کس شمار میں ہیں. اگرچہ حضور اور سارے نبی بشر ہی ہیں مگر یہ کہنا بے ادبی ہے. ماں کو والدہ کہو، باپ کی بیوی نہ کہو. ارے بھائی تمہاری ماں تو ماں بولیں گے نا یا والدہ بولیں گے، باپ کی بیوی تھوڑا ہی بولیں گے. ہاں انبیاء بشر ہیں لیکن وہ خاص بندے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں نعمتیں ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو تم بشر کہہ کے نہ بے ادبی مت کرو. خیال رہے کہ کبھی سچ بولنا کفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت. شیطان نے کہا مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ بات سچی تھی مگر وہ ہو گیا کافر. بے گناہ معصوم یا محفوظ بندے کہتے ہیں خدایا
ہم بڑے گنہگار ہیں، بات غلط ہے مگر یہ کہنا عبادت ہے. یعنی آپ اکثر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم سے ہمارے جیسے گنہگار کوئی ہے ہی نہیں مثال کے طور پر. ہو سکتا آپ ویسے نہیں ہوں بات، لیکن پھر بھی وہ عبادت ہے، اللہ کو پسند نہ آتی. نبی کو بشر کہنا بات سچی ہے مگر بے ادبی ہے. لن نصبر یعنی ہم صبر کر سکتے تو ہیں مگر کریں گے نہیں. انہوں نے اپنی ناطاقتی بیان نہ کی بلکہ بے صبری، لہٰذا یہ دوسری بے ادبی تھی. مانگنے کے لیے بھی ادب و تمیز چاہیے. اللہ طعام واحد، طعام تیم سے بنا ہے، طعام لذت والی غذا کو کہتے ہیں، اسی لیے ککڑی کڑوی دواؤں کو طعام نہیں کہا جاتا. یعنی طعام جو ہے لذیذ غذاؤں کو کہتے ہیں، اس لیے دوا کو آپ کبھی طعام نہیں کہتے. یہاں ایک کھانے سے مراد ہے نہ بدلنے والا کھانا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہر روز ایک سا ہی کھانا نہیں کھایا جاتا. چند وجوہوں سے، ایک یہ کھاتے کھاتے عرصہ ہو چکا، دوسرا یہ کہ ہم پہلے سے اس کھانے کے عادی نہ تھے، تیسرا یہ کہ ایک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے اور خواہش میں کمی آتی ہے، نفس بھی اسے قبول نہیں کرتا. چوتھا یہ کہ ہم زمین کے رہنے والے ہیں، زمینی ہی غذائیں چاہیے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کھانے سے مراد یکساں کھانا ہے جو کہ غریب و امیر سب کو برابر ملے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مختلف کھانے چاہیے جس سے بڑے اور چھوٹے کا فرق ظاہر ہو اور جس میں بعض کی خدمت گزار بنے. تفسیر البیان میں سرا لکھا ہوا ہے. اس صورت میں یہ ان کی تیسری بے ادبی ہوگی. یعنی ایک یعنی روایت میں آتا ہے کہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ایک ساتھ کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے. ایک چیز، دوسری چیز کہ بھائی ایک ہی غذا کھانے سے بے معدہ جو ہے نا کمزور ہو جاتا. یہ سب تک ٹھیک تھا، لیکن پھر اصل جو بات آئی وہ کیا آئی کہ بھائی بڑے چھوٹے سب ایک ہی غذا کھا رہے. یہ کیسا؟ بولے جو چھوٹے ہو تو الگ کھانا چاہیے، بولے ہمارے غلام ہونا چاہیے، ہمارے خدمت گزار ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ کھانا ہونا، ہمارے لیے الگ کھانا ہونا مثال کے طور پر. تو یہ اور ایک بے ادبی ہوئی. فدعو لنا، بنی اسرائیل بھی جانتے تھے کہ رب پیغمبر کی بہت سنتا ہے، اس لیے بڑا براہ راست خود دعا نہ کرتے تھے بلکہ پیغمبر سے دعا کراتے تھے. نیز وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر خلق کے حاجت روا ہوتے ہیں، اس لیے اپنے دکھ درد ان سے عرض کرتے تھے. بزرگوں سے دعا کرانا، ان کی خدمت کر کے دعا لینا، ان سب کی اصل یہ آیت ہے. یعنی بزرگوں سے جو ہے نا دعا کرانا یا ان کی خدمت کر کے دعا لینا، جو ہے نا اس آیت سے ثابت ہے. نیز رب فرماتا ہے وصلی علیہم، خیال رہے کہ دعا کرنا اور ہے اور دعا لینا کچھ اور. اب اس سے بولتے ہیں نا ہمیشہ دعا کریے، ہمارے لیے دعا کریے، ہمیں دعا کریے. جو کوئی بڑا بڑا مسئلہ نہیں ہو، ویسی دعا میں جو ہے نا ویسی تاثیر نہیں. ہاں لیکن کسی کے دل کو چھو جانا، جس سے دعا ہو جانا، ان سے جو دعا ہوتی، دعا جو نکلتی نا پھر وہ کچھ اور ہوتی. وہ یعنی جو دعا لی جاتی وہ تیر بے ہدف ہوتا ہے، یعنی با ہدف ہوتا ہے. یعنی جو تیر بولتے ہیں نا نشانے پہ جا کے لگنا، ویسی وہ دعا ہو جاتی، کسی سے دعا ہو جانا مثال کے طور پر. منافقین دعا کرتے تھے، دعا لیتے نہ تھے. حضرت طلحہ نے رات کی خدمت کر کے، حضرت عثمان نے غزوہ اسرت میں خیرات کر کے، حضرت رابعہ نے تہجد کا وضو کرا کر دعا لی. حضور نے فرمایا تم جنتی ہو گئے، بلکہ حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ جو چاہو کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی دعا لیے دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کیسے اعمال تھے ہوں گے آپ کے. سرکار فرماتے کہ اے عثمان، بولے جنت تم پہ واجب ہو گئی، بولے اب جو چاہے کرو جنت تم کو ملے گی ہی ملے گی. اللہ اکبر. یہ ہے دعا لینا. اب بھی موقع ہے حضور سے دعائیں لے لو، ان کی خدمت کرو. لنا سے بتایا کہ اے موسیٰ، یہ دعا ہمارے واسطے ہے نہ کہ آپ کے واسطے، کیونکہ آپ تو اسی پر صابر شاکر ہیں، بے صبرے تو ہم ہیں. رب کا تفسیر عزیز نے فرمایا کہ اس میں بوئے غیرت آتی ہے کہ انہوں نے رب کا کہا، ربنا نہ کہا. یعنی اپنے رب سے عرض کرو. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کو حقیر جانتے ہوئے ربنا نہ کہا، جیسا ہم رب کو رب العرش، رب کعبہ، رب محمد کہہ دیتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ جو یعنی رب کا جو کہا ربنا نہیں کہے مثال کے طور پر، تو اس میں ایک نیگیٹو ایسپیکٹ سے دیکھیں تو جو نا بے ادبی ہے کہ تمہارے رب سے تم دعا مانگو. لیکن ایک اور ایک اینگل سے اگر دیکھیں، پازیٹیو اینگل سے، تو اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھے کہ بھائی بولنا نہیں، ربنا نہیں بولے، پھر رب کا بولے. ہم بھی کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے پکار لیتے ہیں، رب کعبہ بول کے دعا کر لیتے مثال کے طور پر. یخرج لنا، یہ جملہ یا تو دعا کا بیان ہے یا اس کا جواب. یعنی آپ رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اگا دے، یا اگر آپ دعا کریں گے تو وہ ضرور دے گا کیونکہ آپ مقبول دعا ہیں. یا یخرجو سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساگ بھات بھی منو سلوا کی طرح بغیر محنتی سے پیدا ہو جائے، ہم کو جوتنے بونے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ہم حالت سفر میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتے. تو ایک معنی یہ بھی نکل سکتا کہ ایک تو ہے کہ بھئی آپ اللہ کے مقبول بندے، دعا فرما دیجیے اور آپ دعا کریں گے تو برابر اللہ دے گا ہم کو. دوسری بات یہ کہ آپ اللہ سے جیسے ہم کو منو سلوا فری میں ملتا تھا، بغیر محنت و مشقت کے ملتا تھا، تو یہ بھی بغیر محنت و مشقت کے ہم کو دلا دیجیے، ہم کو کھیتی باڑی کرنا نہ پڑے، جوتنا نہ پڑے، بغیر اس کے ہم کو مل جائے. من باتم بیت العرض، یہ یخرج کا مفعول ہے، یعنی ہم کو وہ چیزیں دیں جو زمین اگاتی ہیں. من بقلھا، بقل کا ترجمہ ہے سبزی، ترکاری
یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جو پکا کر کھائی جائے جیسے پالک اور میتھی سویا وغیرہ، دوسرے وہ جو کچھ بھی کھائے جو کچی کھائی جاتی ہیں جیسے دھنیا پودینہ کھیرا وغیرہ۔ یہ لفظ دونوں قسم کی ترکاریوں کے لیے شامل ہے۔ وقص اس کے معنی ہیں قیار، یہ دو قسم کا ہے، قیار دراز یعنی ککڑی اور قیار خرد یعنی کھیرا، ان دونوں کو قیاریں کہتے ہیں۔ یہ کچی بھی کھائی جاتی ہیں اور پکا کر بھی، یعنی یہ غذا بھی ہیں اور دیہاتی میوہ بھی۔ فومیہا گیہوں کو کہتے ہیں، چونکہ یہ پیس کر پکا کر کھایا جاتا ہے اس لیے اس کو ترکاریوں کے بعد بیان کیا۔ ایک قرات ثومیہا بھی ہے جس کے معنی ہیں لہسن، اور بعض علماء نے فوم کے معنی بھی لہسن کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فاسا کے اوز میں آتی ہیں کیونکہ آگے پیاز کا ذکر آ رہا ہے اور اس کا جوڑ لہسن ہے نہ کہ گیہوں۔ نیز وہ لوگ ادنا چیزیں مانگ رہے ہیں اور گیہوں اعلیٰ ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہاں فوم بمانے گیہوں ہیں کیونکہ آگے مسور ہے جو کہ گیہوں سے کھائی جاتی ہیں، اور پیاز کا ذکر تو اس کے بعد میں ہے۔ نیز گیہوں اگرچہ خود اعلیٰ ہے مگر منو سلوا کے مقابلے میں ادنا، اور گیہوں کی روٹی عمدہ چیز ہے، مگر جب ساگ اور پیاز وغیرہ معمولی ترکاریوں سے کھائی جائے تو ادنا شمار کی جاتی ہیں کیونکہ روٹی سالن کے تابع ہے۔ عدس مسور کو کہتے ہیں، یہ چھل کر اور بغیر چھلے ہر طرح نہایت آسانی سے پکائی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ طلب کیا۔ وبصلیحہ بصل پیاز کو کہتے ہیں کیونکہ یہ خود بھی ترکاری بن جاتی ہے کہ سرکے سے کچی بھی سرکے سے بھی کچی کھائی جاتی ہے، روٹی سے کھائی جاتی ہے اور دیگر ترکاریوں کی بھی اصلاح کرتی ہے، اس لیے مسور کے بعد اس کا ذکر ہوا۔ قال یا موسیٰ کا فرمان ہے یا کہ رب کا، اتستبدلون یہ بدل سے بنا ہے جس کے معنی ہیں معاوضہ، یہاں حقوق کا بدلنا مراد ہے، یعنی منو سلوا کا حق کیوں بدلتے؟ هو الذی هو ادنا، ان تمام چیزوں کو ادنا فرمایا گیا کیونکہ یہ قدر و قیمت اور فائدے اور لذت سب ہی میں ادنا ہے۔ نیز یہ زمینی چیزیں ہیں اور اس میں تمہاری محنت کا دخل ہے۔ بالزی هو الخیر، منو سلوا چند لحاظ سے بہتر تھا، وہ آسمانی نعمت تھی، قدر و نعمت لذت فائدہ سب میں اعلیٰ اور بے محنت حاصل ہوتا تھا، جس سے انہیں عبادت کے لیے وقت خوب ملتا تھا، دنیا میں مشغول نہ ہوتے تھے۔ نیز منو سلوا کسی طرح صحت کے لیے مضر نہیں، یہ چیزیں ہزار بیماریاں پیدا کریں گی۔ نیز منو سلوا قدرتی چیز تھیں جن کے احترام یا مکروہ ہونے کا احتمال نہیں، جیسے دھوپ، بارش کا پانی، تمہارے پیدا کردہ چیزیں مکروہ و حرام بھی ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ ادنا کا مقابلہ اعلیٰ سے ہوتا ہے مگر اعلیٰ میں شامل نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ اے اسرائیلیو تم میدان، اب یعنی موٹی مثال یہ ہے کہ بھئی ہم منو سلوا کھاتے کھاتے تھک گئے، ہم کو جو ہے نا گیہوں چاہیے، پیاز چاہیے، مسور چاہیے، لہسن چاہیے، ساری چیزیں چاہیے، کھیرا چاہیے کھانے کی ترکاری ہے نا، مانگنے لگے ہو۔ اے اسرائیلیو تم میدان طیہ میں وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم پر اس دشت پرخار میں جہاں کوئی سامان نہ تھا رب کی طرف سے منو سلوا اترنے لگا تو تم بجائے شکر کرنے کے وہاں موسیٰ سے لڑنے جھگڑنا شروع ہو گئے کہ اب آپ نے ہمیں مصر جیسے سرسبز و شاداب خطے سے نکال کر ایسے جنگلوں میں لا ڈالا کہ جہاں منو سلوا کے سوا کچھ نہیں۔ ہم تو مصر میں ہر قسم کا پیداوار کھاتے تھے، یہاں عرصے سے ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب ہم اس پر صبر نہ کریں گے، اپنے رب سے عرض کرو کہ وہ ہمارے لیے اس جنگل میں بھی ساگ بھات اور ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ زمینی غذائیں بغیر مشقت کے دیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ ارے تم کیا غضب کر رہے ہو؟ کیا رب تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کر ادنا لیے لیتے ہو؟ اس پر اگر تم کو ہلاک کر دیا جاتا تو کچھ بعید نہ تھا، مگر رب نے درگزر فرمایا اور عذاب نہ بھیجا۔ یہ پورا اس آیت کا یہاں تک جو مفہوم نکلا وہ نکلا۔ باقی کی آیت جب ہم کل پڑھیں گے تو اس کا باقی کا مفہوم پتہ لگے گا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ حرص و ہوس کا نتیجہ برا ہے، کوئی بھی چیز کا حرص و ہوس رکھنا اس کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے منو سلوا پر صبر نہ کیا، دیگر کھانوں کی ہوس کی جس کی وجہ سے خرابی میں پڑے۔ حرص و ہوس، طمع، تینوں لفظ حرص، ہوس اور طمع تینوں لفظ جیسے نقطے سے خالی ہیں ویسے ہی فائدے سے بھی خالی ہیں، یعنی تینوں لفظ میں نقطہ نہیں ہوتا، حرص میں بھی نقطہ نہیں آتا، ہوس میں بھی نقطہ نہیں آتا اور طمع میں بھی نقطہ نہیں آتا، اور تینوں چیزوں جب نقطے سے خالی ہیں تو فائدے سے بھی ویسے ہی خالی ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز رب سے مانگنی چاہیے، یہ نہ خیال کیا جائے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں معمولی چیز کیا مانگے۔ بنی اسرائیل نے ککڑی، پیاز جیسی معمولی چیزیں رب سے مانگی
مانگنے کی درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے منع نہ فرمایا کہ معمولی چیزیں نہ مانگو، اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے ہی مانگو۔ ایک حکایت یہاں پہ بتائی گئی کہ مشہور ہے کہ سکندر بادشاہ سے کسی نے ایک پیسہ مانگا، اس نے کہا کہ تو نے ایک پیسہ مانگ کر میری توہین کی، میں اتنے بڑے بادشاہ سے ایک پیسہ مانگتا ہوں، ایک سکندر بادشاہ سے کسی نے ایک پیسہ مانگا تو بولا بھائی اتنے بڑے بادشاہ تم ایک پیسہ مانگتے، بولے میری توہین کر رہا۔ تو ساحل نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ایک ملک عطا کر دو۔ ساحل نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی پیسہ نہیں تو مجھے جو ہے نا ایک ملک دے دو۔ جواب دیا کہ یہ تجھ میں اتنی طاقت نہیں، یہ تو اپنی طاقت سے زیادہ مانگا تو ملک کے لائق نہیں۔ ساحل کہنے لگا کہ یہ رب ہی کی شان ہے کہ ایک پیسہ بھی اس سے مانگا جا سکتا ہے اور ملک بھی، اور وہ کسی پر ناراض نہیں ہوتا بلکہ مانگنے کا حکم دیتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ اور ایک تیسرا فائدہ یہ کہ بزرگوں کو چاہیے کہ جب کوئی ان سے دعا کرائے تو اس کی دعا کے متعلق نیک مشورہ دیں کہ یہ دعا نہ کروائیں، اس میں بہتری نہیں۔ موسیٰ نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ تم ادنا چیز اعلیٰ کے بدلے نہ لو، یعنی کوئی اگر بزرگوں سے آ کے دعا مانگنے کے لیے کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا بزرگ مشورہ ان کو دے سکتے ہیں کہ بھائی تم یہ دعا مت کراؤ، یہ جو ہے نا چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز کیوں چھوڑ لیں، مثال کے طور پر جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ چوتھا فائدہ یہ کہ اعلیٰ اور ادنا چیزیں جمع نہیں ہوتی، جو شخص چاہے کہ وہ بھی حاصل ہو اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، وہ دو ضدوں کو جمع کرتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے یہ نہ کہا کہ منو سلوا بند ہو جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی آتا رہے اور ساگ بھات بھی ملے۔ فرمایا یہ نہ ہوگا، تبادلہ ہوگا اور تبادلہ اچھا نہیں، یعنی دونوں چیزیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے جو ہے نا اگر اچھائی کی طلب رکھتے ہو تو اچھائی کی رکھو، برائی کی طلب پھر مت رکھو، یہ خواہش مت رکھو کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، پھر دونوں ہاتھ سے نکل جاتی۔ پانچواں فائدہ یہ کہ دل کی ہر بات نہ ماننا چاہیے، بسا اوقات یہ ادنا چیز کو اعلیٰ دکھاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ساگ بات اچھا معلوم ہوا مگر در حقیقت یہ ادنا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا اشیاء وہوا شر لکم، دل نادان بچہ یا بے وقوف مریض کی طرح ہے جو کہ رنگت و خوشبو پر مرتا ہے اور بسا اوقات نقصان دہ چیزوں کی خواہش کر لیتا ہے۔ دل کیا ہے؟ ایک نادان بچے کی طرح ہے، کچھ بھی کلرفل دکھ گیا تو بولا مجھے ہونا، اسی طرح مریض مثال کے طور پر بولے کچھ بھی، بولے جو ہوتا ہونے تو بولے اب تو یعنی اگتا جاتا ہے نا مثال کے طور پر، تو دل بھی اسی طرح ہے، ہمیشہ اس کی بات مت سنا کرو۔ چھٹا فائدہ حضرت انبیاء راضی برضا ہوتے ہیں، وہ یعنی جتنے حضرات انبیاء ہوتے ہیں، جتنے پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، سب جو ہے راضی برضا ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ ان چیزوں کی دعا ہمارے لیے کرو، اگرچہ مقام طیہ میں موسیٰ بھی منو سلوا کھاتے تھے اور بعد میں آپ نے بھی یہ سبزیاں وغیرہ کھا لیں، مگر اس میں اصل مقصد بنی اسرائیل تھے، غرض کہ وہ حضرات دنیا ہماری خاطر استعمال کرتے ہیں اور رب تعالی ہم کو آخرت کی بھلائی ان کی خاطر دیتا ہے، یہ فوائد حاصل ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں ایمان، تقوی، عشق اللہ و رسول ہیں، گویا منو سلوا ہیں۔ دنیا اور یہاں کی لذتیں گویا ادنا غذائیں، جیسے منو سلوا ان غذاؤں کے ساتھ جمع نہ ہو سکیں، ایسے ہی دنیا و دین کے ساتھ جمع نہ ہو سکتی۔ دل اس بیٹھک کی طرح ہے جس کا دروازہ سڑک کی طرف ہوا اور ایک اندرونی گھر کی طرف، جب سڑک والا دروازہ کھلے گا تو باہر کی چیزیں گرد و غبار اڑ کر غبارہ آئیں گے، اور جب اندرونی خانے کا دروازہ کھلے گا تو بیوی بچے اور صاحب اسرار پائیں گے۔ یہ دونوں دروازے بیک وقت نہیں کھل سکتی۔ جب دل میں دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے تو حسد، کینہ، عداوتیں، گرد و غبار آئیں گی، اور اگر آخرت کا دروازہ کھل جائے تو سوز و گزار، توبہ، شوق، گریہ پیدا ہو کر، مگر یہ دونوں دروازے بیک وقت نہیں کھل سکتی۔ دنیا و آخرت دو سگی بہنیں ہیں تو بیک وقت ایک کے نکے میں نہیں آ سکتی۔ یعنی کیا پیاری مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ پہلی چیز تو جو ہے نا ایک بیٹھک، یعنی دل جو ہے تمہارا جو قلب ہے وہ بیٹھک کی طرح ہے، یعنی بولتے ہیں نا دیوان خانہ، اگر اس کے دو دروازے ہوتے، ایک تو گھر میں کھلتا اور ایک جو ہے نا سڑک پہ کھلتا، اگر سڑک والا دروازہ آپ اس کو کھول دیں تو ہوتا کیا، سڑک کی جو دھول ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، وہ سب اڑ کے اندر آئے گا۔ اور اگر یہ دروازہ ہم بند کر دیں اور اندر کا دروازہ کھولے تو پھر کیا ہوتا، پھر وہاں پہ آپ کے صاحب اسرار رہتے، اولاد رہتی، بیوی بچے، یعنی آپ وہ چیزیں آپ کو ملتی، اور ایک وقت دونوں نہیں کھولتے آپ، مثال کے طور پر بالکل اسی طرح۔ تو دل یا تو جو ہے نا دنیا پہ کھلے گا یا دین پہ۔ اگر دنیا پہ کھل گیا تو پھر کینہ، بغض، کبر، یہ ہزار چیزیں گرد و غبار اڑ کے تمہارے دل میں آئیں گی۔ اور اگر اس سے بند کر لو اور دین کی طرف کھولو تو پھر جو ہے نا تم کو جو ہے نا عشق، گریہ وزاری، پھر وہ مشاہدے، پھر وہ مراقبے، پھر وہ ایک الگ لذت تم کو ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ دونوں طرح کی غذائیں ہیں، یا تو اعلیٰ پہ جاؤ یا ادنا پہ جاؤ، یہ تمہاری چوائس ہے۔ ادنا پہ گئے تو پھر وہ گرد و غبار ملے گا، اور اعلیٰ پہ گئے تو پھر وہ کچھ اور ملے گا، پھر عشق سے نوازے جاؤ گے، مشاہدوں سے نوازے جاؤ گے، ہے نا، معجزات سے نوازے جاؤ گے، کرامات سے نوازے جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اتر جاؤ تم کسی شہر میں، پس تحقیق واسطے تمہارے وہ ہے جو تم نے مانگا، اور مقرر کر دی گئی ہے اوپر ان کے خواری اور فقیری، اور لوٹے وہ بیچ غضب اللہ کے، یہ بوجھ اس کے ہے کہ وہ لوگ تھے انکار کرتے نشانیوں کا اللہ کی، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بلا حق کے، یہ بوجھا اس کے ہے کہ نافرمانی کی انہوں نے، اور تے وہ حد سے آگے بڑھتے۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ اگر تفسیر میں جو لکھا جاتا ہو یہ ہے کہ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ اس جملے کو پچھلے جملے سے چند طرح تعلق ہے، یعنی جو آیت نہیں ہے نا، پوری آدھی آیت کا جز ہے، تو یہاں جو ہے نا اس کا تعلق وہ آدھی آیت سے کس طرح ہے وہ دیکھیے۔ ایک یہ کہ اس کا تتمہ ہے، وہاں معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں نے دعا کرانا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ قبول نہ کیا، تب آپ نے ان سے یہ فرمایا۔ دوسرا یہ کہ پہلے فرمایا گیا کہ اسرائیلیوں نے اپنی یہ عرض رب کی بارگاہ میں پیش کرانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری دعا قابل عرض نہیں ہے، میں پیش نہ کروں گا۔ اگر تم میرا مشورہ نہیں مانتے تو تم کو اس کی یہ تدبیر بتا دیتا ہوں۔ یہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ ہم کو یہ تمام چیزیں اسی جنگل میں منو سلوا کی طرح مل جائیں، جیسا منو سلوا ان کو بنا کوئی محنت مشقت کے مل رہا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ساری چیزیں جو مانگے تھے وہ لوگ، گیہوں، مسور، لہسن، پیاز وغیرہ، بولے وہ سب بھی ان کو جو ہے نا مفت خوری میں اسی جو ہے نا تیا کے میدان میں جو ہے نا بنا کوئی محنت مشقت کے ان کو مل جائے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم کو یہ نعمتیں یہاں نہ ملیں گی، بلکہ اس کے لیے تم کو شہر میں جانا ہوگا، لہٰذا یہ جملہ ان کی خواہش کی تردید کرتا ہے۔ چوتھا یہ کہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ اسرائیل چاہتے تھے کہ رب یہ چیزیں بغیر محنت ہم کو عطا کرے، یہاں فرمایا گیا کہ یہ محنت سے ملے گی۔ اہبطو، یہ لفظ حبوط سے بنا ہے جس کے معنی ہے اترنا، یعنی اتر جاؤ تم، یا تو یہ میدان تیا بلندی میں واقع تھا اور جہاں ان کو بھیجا جا رہا تھا وہ پستی میں، اس لیے اہبطو فرمایا۔ یا مسافر سفر میں تو کسی سواری پر رہتا ہے اور جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں اترتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تم سواریوں پر بیٹھو اور اس شہر میں سواریوں سے اتر جانا، یعنی ٹھہرنا۔ یا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کو ہی لوٹ جاؤ، کیونکہ واپس لوٹنا ناکامی کی دلیل ہے، اور ناکامی میں اپنے در پر سے اترنا ہوتا ہے۔ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ تم ان غذاؤں کے حاصل کرنے سے کم ہمت اور پست حوصلے ہو جاؤ گے، تمہاری پہلی سی شان نہ رہے گی، کیونکہ دنیاوی ہوس سے یہ عیوب پیدا ہو جاتے ہیں اور تم ہوس ہی کر رہے ہو، لہٰذا یہ بظاہر امر اور پردہ غیب کی خبر ہے کہ ابھی تو تمہارے پاس سلطنت اور حکومت ہے، پھر فقط کسان بن کر رہ جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے تخت و تاج سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہاری طبیعت میں کسانی چیز اور کسانی کاموں کی طرح رغبت ہے۔ یعنی کھلا کھلا ان کو اشارہ تھا کہ اگر تم یہ نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی ناشکری کرتے ہو، تو پھر تم جو ہے نا، تم کو جو سلطنت دی گئی، تم کو جو مقام دیا گیا، جو مرتبہ دیا گیا، وہاں سے تم معزول ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے، پھر جو ہے نا کبھی تمہارے پاس سلطنت نہیں رہے گی، کبھی تمہارے پاس جو ہے نا کوئی اسٹیٹ قائم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مصر کے لغوی معنی ہیں قطع، یعنی علیحدہ ہونا، اور اب بستی یا شہر کو مصر کہتے ہیں کیونکہ یہ جنگل میں منقطع اور علیحدہ ہوتا ہے۔ کبھی گاؤں کو مصر کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ شہر کو قریہ کہا جاتا ہے۔ من القریتین عظیم، روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ مصر خاص فرعونی شہر کا نام بھی تھا اور ہر شہر کو بھی کہا جاتا تھا، جیسے لفظ مدینہ ہر شہر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور خاص مدینہ منورہ کا بھی نام ہے۔ اصل میں مدینہ جو لفظ ہے اس کو سٹی، عربی ٹرانسلیشن سٹی ہوتا مثال کے طور پر، تو ویسے ہی جو ہے نا اس زمانے میں مصر بھی استعمال ہوتا تھا سٹی کے لیے، اور خاص جو فرعون کا شہر تھا اس کا نام بھی مصر تھا۔ اگر اس سے خاص مصر مراد ہے تو یہ غیر منصرف ہے، علمیت اور اجمے کی وجہ سے قرآن کریم نے فرمایا من مصر، اور عام شہر کے لیے ہو تو منصرف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ فرعونی مصر مراد ہیں
تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم جہاں سے آئے وہیں واپس چلے جاؤ مصر میں، اور چونکہ یہ ساکن اور اوسط ہیں اس لیے منصرف بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ نوح و ہند وغیرہ، لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ ادخلوا الارض مقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، یعنی جب تم مقدس زمین یعنی شام میں داخل ہو تو پیچھے نہ واپس ہونا، جب انہیں واپس سے منع کر دیا گیا تو اب حکم کیوں دیا جاتا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہی جگہ ہے جہاں ان کو لے جانا منظور تھا، مگر یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ رب نے فرمایا تھا یعنی وہ شہر پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا، اسی میدان میں حیران و پریشان پھریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ وہاں گئے اور یہ واقعہ ان کی زندگی شریف کا ہے، لہٰذا خفی یہی قول ہے کہ اس سے کوئی عام شہر مراد ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری یعنی جو بات بتائی گئی کہ ایک کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی ان کا اشارہ جو تھا نا وہ واپس مصر کی طرف تھا، لوٹ جانا تھا، لیکن پھر جو ہے نا قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں ہے کہ بھئی لوٹنے سے منع کیا گیا تھا تو وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا ایک عام شہر مراد ہے، پھر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یعنی اب حقیقتاً دیکھا گیا تو اب جو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جا رہے تھے، کدھر لے کے جا رہے تھے؟ جہاں پہ آپ بیت المقدس ادھر لے جا رہے تھے، تو وہاں ان کو جانا تھا، لیکن وہاں بھی وہ نہیں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع علیہ السلام جو ہے آپ ان کو لے کے گئے مثال کے طور پر، موسیٰ علیہ السلام نہیں لے کے گئے، تو وہ قول بھی غلط ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کوئی عام شہر میں، بھئی کوئی شہر میں تم داخل ہو جاؤ اور وہاں تو محنت کرو، تم کوئی چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو یہاں تو ملیں گی نہیں، کسی بستی میں چلے جاؤ وہاں پاؤ گے۔ فَأَنَّ لَكُمْ، ان میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں بغیر محنت نہ ملیں گی بلکہ تم کو محنت کرنا ہوگی، کیونکہ یخرج اللہ لکم نہ فرمایا، صرف لکم فرمایا، یعنی تمہارے لیے وہاں ما سألتم، وہ چیزیں جو تم نے مانگی مجھے یہ لائق نہیں کہ رب سے یہ چیزیں مانگوں، تم نے مانگی ہے تم ہی پاؤ گے۔ وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ، ضرب کے چند معنی ہیں مارنا، زمین پر چلنا، مثال بیان کرنا، لازم کرنا، مقرر کرنا اور ڈالنا۔ یہاں آخری 3 معنی مراد ہے کیونکہ اعلیٰ سے متدی ہے، یعنی ان پر ذلت ڈال دی گئی، جیسے کہ کسی زمین پر خیمہ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، یا ذلت مقرر یا لازم قرار دی گئی جیسے کہ سکے پر نقش، اسی لیے اس کو سکہ منصرف کہتے ہیں۔ علیہم کی ضمیر یہودیوں کی طرف پھر رہی ہے جنہوں نے اولاً دعا کی، خواہش کی، پھر بعد میں بہت کفر و معاصی کر بیٹھے جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کے زمانے کے یہود کی طرف پھرتی ہو، اور ممکن ہے ان یہودیوں سے لے آ کر آخری زمانے تک کے یہودیوں کا مرجع ہے، چونکہ قوم کے بعض افراد پر کفر گناہ ساری قوم کی طرف منسوب ہوتا ہے جب قوم اس سے راضی ہو، اس لیے یہ فرمانا درست ہے کہ یہ لوگ انبیاء کو قتل اور آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آنے والے یعنی اس وقت کے جو یہود تھے وہ تو یعنی ناشکری کر رہے تھے، بہت زیادہ جو نا شکوے شکایت کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا فرمان نہیں مان رہے تھے، اللہ کے فرمانے تبدیلی کر رہے تھے، لیکن یہاں جو بتایا گیا کہ جو بولے کہ بھائی تم یہ ایسی قوم ہو، تم جو نبیوں کو جو ہے نا شہید کرتے، تم جو ہے نا اللہ کے احکام کو بدل دیتے، جو ہے نا اللہ کے احکام کو جھٹلا دیتے، اس کا حکم نہیں مانتے، تو یہ پورا یعنی قوم کی طرف منسوب ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ بولیں گے بھائی ارے وہ پوجا کرنے والے قوم، مطلب کیا ہو گیا کہ جتنے لوگ پوجا کرتے ہیں ان سب کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ اگر آپ بولیں گے آگ کے جو یعنی عبادت کرتے وہ لوگ، تو بولیں گے جتنے آگ کی عبادت کرنے والے سب کی طرف منسوب ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو بات ہے یہ سارے اسرائیلیوں کی طرف منسوب ہو گیا، یعنی ان کی طرف، پوری قوم کی طرف، کہ بھئی تمہارے اندر جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا ایک ہٹ دھرمی ہے جو ہمیشہ جو ہے نا تم بات کو بدل دیتے، یعنی تو ہمیشہ نافرمانی پتر جاتے، تم کبھی شکر بجا نہیں لاتے، اور اسی وجہ سے تمہارے اندر ایسے چیزیں پیدا ہو گئی جس سے بڑے بڑے گناہ تم سے صادر ہو گئے، جیسے انبیاء کو قتل کر دینا، بے وجہ جو ہے نا ظلم کر دینا، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر داخل ہو گئے۔ الذلت، اس کے معنی خواری ہے، یعنی یہود پر خواری لازم کر دی گئی، ان سے سلطنت چھین لی اور ان کو مسلمان یا عیسائیوں کا غلام بنا دیا گیا۔ تو ہوتا کیا معلوم ہے، جیسا خیمہ جب ڈال دیتے نا تو پورا خیمہ گھیر لیتا جگہ کو، اسی طرح ذلت جو ہے نا ان پہ ڈال دی گئی، ذلت ان کو گھیر لی ہر طرف سے، اور ہمیشہ جو ہے نا یہ عیسائی اور مسلمانوں کے نیچے، یعنی ان کے غلامی میں ان کے نیچے رہ گئے۔ والمسکنتو، یہ مسکن سے بنا ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جانا اور بیٹھے رہنا۔ غریبی کو مسکینت اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی انسان بیٹھ کر رہ جاتا ہے، یعنی یہود پر ہمیشہ دوسری حکومتوں کی طرف سے ٹیکس وغیرہ اس قدر رکھتے رہیں گے جس سے غریب رہیں گے، یا ٹیکس کے خوف سے ہمیشہ اپنی غریبی ظاہر کریں گے کہ کوئی ہم کو مالدار نہ جانے۔ یہ دیکھو ان کی فطرت بتا دی گئی، اور آج بھی اب ایوالویٹ کر لو وہی فطرت آپ کو ملے گی۔ یہ آج بھی جو ہے نا اگر مالدار بھی تو اپنے آپ کو غریب دکھاتے اور ہمیشہ جو ہے نا بچتے رہتے، اور لوگ ہمیشہ ان کو جو ہے نا، یعنی اب دیکھو مثال کے طور پر ابھی الغنا
غنا النفسی، تو نگرانی بدل است نہ نہ بمال، یعنی لہٰذا یہودی اگر مالدار بھی ہو جائیں تب بھی اس کا دل غریب ہی رہتا ہے، یا یہ کہ ان کے چہروں پر دوزخ، ان کے چہروں پر رونق نہ ہوگی، چہروں سے فقیر اور فاقہ ظاہر ہوگا جیسے کہ آج کل بھی ظاہر ہے۔ حقیقت میں اگر آج بھی آپ کو اگر یہودی کو دیکھ لیں گے تو ان کے چہروں سے جو ہے نا وہ فقیری، وہ تھکاوٹ، وہ سوکھا پن نظر آئے گا، یعنی وہ حشاش بشاش بنا جو ہوتا ہے نا مثال کے طور پر، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان پر۔ بہرحال بہت سی وجوہوں سے وہ ذلیل اور مسکین رہیں گے۔ خیال رہے کہ مسکینت تو خوبی ہے اور مسکنت عیب، یعنی مسکینیت جو ہے نا وہ خوبی ہے اور مسکنت جو ہے نا وہ عیب ہے۔ مسکینیت کے معنی ہے دل میں غرور وہ وغیرہ نہ ہونا، اور مالدار کی وجہ سے غفلت نہ آنا، مال کی وجہ سے غفلت نہ آنا، یا مالدار ہونے کی وجہ سے غفلت نہ آنا۔ یعنی مسکینیت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ رہتے ہو محل میں، آپ کے پاس بہت مال ہے لیکن پھر بھی دل میں جو ہے نا نہ غرور ہے، نہ انا ہے، نہ تکبر ہے، وہاں اس کو مسکینیت کہتے ہیں۔ اور مسکینت کے وہ معنی ہیں جو ہم عرض کر دیے، یعنی مسکینت کیا ہے؟ وہ غریبی ہے، لاچاری ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا، مسکینت میں پڑ گئے مثال کے طور پر۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین ہی بنا کر وفات دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک میں جو بات آتی ہے اس سے پہلے معنی مراد ہیں، یعنی خلق کا مسکین ہونا بہت کمال ہے اور مسکینت بہت بڑا عیب ہے، یعنی خلق کے اندر جو ہے نا مسکینیت ہونا، فقیری ہونا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے میری غریبی پہ فخر ہے، میری فقیری پہ فخر ہے۔ تو وہ جو تھی نا وہ کیا تھی؟ وہ خلق کے اندر کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں نہ آنا تھا، نہ تکبر تھا، نہ کچھ غرور، کچھ نہیں تھا، وہاں فقیر تھی۔ وہ مسکینیت جو ہے نا بہت بڑا درجہ ہے، اور مسکینت جو ہے نا وہ ایک طرح کا عیب ہے کہ بھئی آپ افلاس میں ہیں، آپ کرتے کچھ نہیں، مثال کے طور پر پڑے رہتے، وہ مسکینت ایک الگ چیز ہے۔ وباؤ، یہ لفظ بو سے بنا ہے جس کے معنی ہے لوٹنا، برابر ہونا، مستحق ہونا، یعنی وہ لوگ غضب الہی میں لوٹے یا غضب کے ساتھ لوٹے یا غضب کے مستحق ہوئے یا غضب ان پر برابر ہوا، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ بغضب من اللہ، غضب کے معنی ہیں بدلے کا ارادہ یا قہر یا تنوین تعظیم کی ہے، یعنی وہ رب کے بڑے ہی قہر کے مستحق ہو گئے کہ دنیا عزت و آخرت کی جنت سے محروم رہے، اور انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی برکت سے جو رتبے انہیں حاصل ہوئے وہ سب جاتے رہے۔ دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اللہ کی لعنت میں پکڑ میں آئے، اللہ کے غضب ان پہ نازل ہوا تو کیا ہوا؟ دنیا میں خواری ہو گئی، دنیا ہاتھ سے گئی، آخرت کے نہ رہے، آخرت میں جو ہے نا ان کا مقام منزل سے گر گئے، اور جو نبیوں سے یعنی ان کے جو نسل میں جو بہت سارے پیغمبر جو نبی آئے ان کی وجہ سے جو ان کے رتبے ملے تھے، ان کو جو مقام عطا ہوا تھا، بولے وہ سب چیز سے وہ معزول ہو گئے، گر گئے۔ ذالک بانہم، یعنی یہ غضب الہی محض چند کھانے مانگنے کی وجہ سے نہ تھا، یہ تو ایک جائز کام تھا، بلکہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ پہلے ہی سے رب کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر دھیان نہ دیتے تھے، اور توریت شریف کی جو آیات ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی اس کو بدل ڈالتے تھے، اور دوسرے پیغمبروں کا انکار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی ذلت رسوائی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوئی، بلکہ بعد کو موسیٰ علیہ السلام نے آئندہ کی خبر دی تھی کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو ان کے اوپر جو ذلت، جو اللہ کا غضب آیا، وہ کیوں آیا؟ صرف غذا مانگنے کی وجہ سے نہیں آیا، یعنی ہوتے 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 اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتے گئے، بولتے نا ایک دم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب پکڑ میں لیتا تو بہت زبردست پکڑ میں لیتا۔ تو غضب جب نازل ہوا ان پر، ان ساری یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، آپ کی جو نا باتوں کو نہیں ماننا، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بدل ڈالنا، اپنے مفاد کے حساب سے توریت کی جو نا آیتوں کو بدل دینا، مثال کی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے نا ان پہ غضب نازل ہوا اللہ کا۔ یقتلون النبیین، اگرچہ پیغمبروں کا قتل بھی کفر میں ہی ہے داخل تھا، مگر چونکہ یہ تمام کفریات سے بڑھ کر ہیں اس لیے اس کا علیحدہ بیان کیا۔ یہودیوں نے بہت سے پیغمبروں کو شہید کیا، جیسے کہ حضرت یوشع و زکریا و شعیب و یحییٰ علیہ السلام، اور بہت کو قتل کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا، اور دوسری بھی کوششیں کی۔ ایک دفعہ ایک دن میں 70 پیغمبروں کو شہید کیا۔ اللہ اکبر، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھو یعنی یہ قوم اتنی ان کے اندر جو ہے نا بستی اور ذلت تھی کہ جو ہے نا حد نہیں تھی ان کے گناہوں کی، بولے ایک دفعے میں ایک دن میں جو ہے نا 70 پیغمبروں کو یہ قتل کیے بغیر الحق۔ اگرچہ پیغمبر کو شہید کرنا ناحق ہی ہوتا ہے، مگر یہاں حق سے شرعی حق مراد نہیں ہے بلکہ ظاہری حق مراد ہے، یعنی وہ بظاہر بھی کوئی وجہ سے اس قتل کی پیش نہیں کر سکتے تھے، بلا وجہ ہی شہید کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند روپیوں کی لالچ میں شہید کرنے کی کوشش کی، یعنی اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ حق پہ ہو کر بھی نبی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا پہلے تو یہاں کہ بھائی اتنے قتل کرنے کے بعد، اتنے نبیوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں تھی بیان کرنے کے لیے کیوں کیے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کچھ پیسوں کے لیے جو ہے نا آپ کا قتل کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ نے صرف اس لیے شہید کیا کہ وہ اپنی سوتیلی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ان حضرات نے اس کو حرام فرمایا اور اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہ دیا،
غرض کہ ان انبیاء اکرام کو قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوا. یعنی دیکھو زکریا علیہ السلام اور جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ بادشاہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا سوتیلی، اور ان لوگوں نے بولا کہ وہ فتویٰ ہم دے نہیں سکتے، اس کی اجازت دے نہیں سکتے، یہ تو حرام ہے، اس وجہ سے ان کو قتل کر دیا. یعنی اگر سلطنت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ناحق ہی ہوا نا. ذالک بما عصوا، شاید کسی کو شہید ہوتا کہ وہ تو اہل کتاب تھے، انہوں نے اپنے، یعنی شاید کسی کو شبہ ہوگا کہ بھئی وہ تو اہل کتاب تھے مثال کے طور پر، انہوں نے اپنے ہی پیغمبروں کو شہید کیوں کیا؟ تو فرمایا گیا کہ یہ جرات ان کو اس لیے ہوئی کہ وہ پہلے سے نافرمان تھے، اولاً معمولی گناہ کیے، پھر بڑے گناہ کرنے کی ہمت کی، آخر کار انبیاء اکرام کو شہید کرنے کی جرت کر بیٹھے. یعنی اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا کہ بھئی وہ تو اہل کتاب تھے، ان پر توریت نازل ہوئی، بولے وہ کیوں کر نبیوں کو یعنی قتل کریں گے؟ اگر یہ سوال بھی اٹھا تو یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے خطائیں کی، پہلے شرک کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیے، توریت کی آیتوں کو بدل دیے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ہوتے ہوتے یہ ہوتا کیا معلوم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے پھر ایک دم سے بڑے گناہ آپ کر بیٹھ، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کی. تو ویسے ان کے ساتھ ہوا، بولے کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ نبیوں کو پیغمبروں کو قتل کر دیے، بولے وہاں تک وہ پہنچ گئے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، پہلے تو گناہ کرنے کا ذکر فرمایا گیا اور اب حد سے بڑھنے کا، یعنی وہ شرعی حدود کو توڑ کر آگے بڑھ گئے تھے کہ حرام کاموں کو حلال جاننے لگے تھے اور عازمین و علماء کے دشمن بن گئے تھے، اور جو آیات کے گناہوں کی برائیاں بتاتی تھیں ان کی بیجا تعویلیں کر کے اپنے جرموں کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے اعتقاد میں فتور آ گیا. گناہ کرنا علیحدہ چیز ہے اور حد سے بڑھنا علیحدہ، وہ بدعملی ہے اور یہ بد اعتقادی، اور چونکہ بد عملی کا انجام بد اعتقادی ہوتا ہے اس لیے قرآن نے پہلے اسیاں اور بعد میں حد سے بڑھنے کا ذکر فرمایا. یعنی اب اس کو ذرا غور سے سنیے، پہلی چیز کیا ہوتی معلوم ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے، لیکن بعد میں یہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا معلوم ہے، کب حد سے بڑھ گئے پتہ نہیں چلتا. اس لیے قرآن بھی جو ہے نا پہلے چھوٹے موٹے گناہوں کا ذکر، یعنی اسیان کا ذکر کرتا، بعد میں جو ہے نا حد سے بڑھ جانے کا ذکر ہوا. تو انہی کے ساتھ یہ ہو کہ پہلے کیا کرتے تھے معلوم ہے، علماء کے دشمن بن گئے، اپنے مطلب سے جو ہے نا آیتیں بدلنے لگے، اور اپنے سے جو اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو اس کو جو ہے نا آیت کے الٹے پلٹے معنی تعویلیں نکال کے جو ہے نا اپنے کام کو جائز قرار دیتے تھے مثال کے طور پر. تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے ہوا کیا معلوم ہے، پھر ان کا عقیدہ ختم ہو گیا. تو گناہ کرنے سے ہوتا کیا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیا ہوتا ہے، یہ تو عذاب لگتا، لیکن ہوتے ہوتے کیا ہوتا معلوم ہے، پھر وہ بڑی چیز ہے نا آپ کے عقیدے میں فرق آ جاتا، اور عقیدہ بگڑا نا تو پھر گئے کام سے. خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ اولاً تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ اس ذلیل خیال سے باز آ جاؤ، مگر جب وہ باز نہ آئے تو ان سے فرمایا کہ یہ چیزیں یہاں تو ملے گی نہیں، تم کسی آبادی میں چلے جاؤ، ہاں پالو گے. کیونکہ مقصد یہ تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھیں. ان کی نافرمانیوں اور بدعقیدیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اے محبوب ان پر ذلت و خواری مسنت لازم کر دی گئی. یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ ناحق انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے، اور یہ قتل کرنے کی جرت ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ پہلے گناہ کرنے اور حد سے بڑھ جانے کے عادی ہو چکے تھے. خیال رہے کہ ان بنی اسرائیلیوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا اور انہیں معافی ملتی رہی. اس دعا سے موسیٰ علیہ السلام ناراض تھے اور انہیں تبدیلی رزق سے منع کرتے تھے، مگر وہ نہ مانے تو ان پر ڈر، مسکینی اور غضب الہی آیا، جس کی وجہ سے یہ ہوئی کہ انہیں کفر بلکہ قتل انبیاء کی ہمت ہو گئی. یہ بات عذاب کا سبب بنی. لہٰذا اس آیت پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے مباح کھانے کی دعا کی، یہ کھانا بھی گناہ نہ تھے، نہ یہ دعا گناہ، پھر اتاب کیوں، اور نہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ابھی تو انہوں نے قتل انبیاء نہ کیا تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جرم کیے، پھر ابھی عذاب کیوں آیا، کیونکہ یہ دعا جرم نہ تھی. موسیٰ علیہ السلام اس دعا سے ناراض تھے، لہٰذا جرم ہو گئی اور بہت سے جرموں کی جڑ بن گئی. اصل یہ ہے کہ باقی اس کی شاخیں، لہٰذا انہیں بھی قتل الانبیاء قرار دیا گیا. نبی کے مقابلے کی جرت ان لوگوں میں اس واقعے سے پیدا ہو گئی جو آخر قتل تک پہنچ گئی. یعنی اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا انبیاء کرام کو، ابھی تو وہ آگے چل کے ان کی قوم میں ہوگا، لیکن اب نہیں ہوا. ابھی اللہ کا غضب کیوں آیا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کو نظر انداز کرتے گئے، معافی ان کو ملتی گئی، لیکن پھر اب جب وہ حد سے بڑھ گئے، یعنی جو ہے نا ہٹ دھرمی پہ اتر گئے، حد سے بڑھ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا احکام کو نہیں ماننا، توریت کی آیتوں کو بدل دینا، یہ ساری چیزیں کرنے لگے، تو پھر جو ہے نا ان پہ غضب الہی نازل ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر چیز پتا ہے، آگے کا بھی پتا ہے، تو پتا تھا کہ یہ جو ہٹ دھرمیاں کر رہے ہیں اس سے جو ہے نا ان کی شاخیں جو نکلیں گی وہ برابر انبیاء کرام کو قتل کریں گی. اس وجہ سے جو ہے نا ان پہ اتاب آیا. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا فائدہ یہ کہ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیارات ملتے ہیں جن کی بنا پر وہ خلق پر حکومت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا نہ فرمائی بلکہ اپنی خصوصی اختیار سے فرما دیا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، جیسا کہ ہم تفسیر عزیزی کے حوالے سے تفسیر
میں عرض کر چکے ہیں. یعنی اب انبیاء اکرام کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اختیارات دیتے ہیں، ان کو حکومت دے کے بھیجتے ہیں. تو یہاں پہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا مطالبہ کیا تو آپ کیا فرمایا کہ بولے میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ دعا صحیح نہیں ہے. اب اگر تم چاہو نا بولے کوئی شہر میں چلے جاؤ، بولے آگے بڑھ جاؤ، تو یہ احکام اللہ کی طرف سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام خود اس کو یہ احکام جاری کی. دوسرا فائدہ یہ کہ غذا کا اثر کھانے والے پر پڑتا ہے. دیکھو بنی اسرائیل نے منو سلوا سے گھبرا کر زمینی غذائیں طلب کی تو فرمایا گیا کہ تم پست حوصلے اور کم ہمت ہو جاؤ گے. ایسے ہی ہوا، اسی لیے شریعت پاک نے خراب غذاؤں کو منع فرما دیا. فقہ فرماتے ہیں کہ گلی سڑی نقصان دہ چیزیں مت کھانا ہے. اب دیکھو یہاں یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو ہم کو پکڑنا ہے، ہم کو جو ملتا ہے اس سے کیا ہے کہ بھئی غذا تم جیسی کھاؤ گے نا تمہارے اندر ویسی تاثیر پیدا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہاں کیا فرمایا گیا کہ بھئی تم آسمانی غذا چھوڑ کے اگر زمینی غذا کھاؤ گے تو تمہارے اندر جو ہے نا پستی آ جائے گی، تمہارے اندر جو ہے نا کمزوری آ جائے گی. اور ایسے ہی ہوا مثال کے طور پر. اس لیے علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کھانا، جو تم کھاؤ گے تم وہی ہو. سڑی گلی چیز مت کھاؤ کیونکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے مثال کے طور پر. تو اس لیے آج کا جو ماحول ہے اس میں تو بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا ہم نہیں کھاتے. بہت سوچ سمجھ کر کھانا ہے جو بھی کھانا ہے، کیونکہ جو آپ کھائیں گے آپ وہی ہو، اس کی صفت آپ کے اندر آئے گی. اس لیے بھی جو ہے نا جانور حرام اس لیے کیا گیا کیونکہ پھر اس کی صفت آپ کے اندر آ جاتی. بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو جو روکا گیا مثال کے طور پر اس وجہ سے روکا گیا کہ وہ صفت آپ کے اندر پیدا نہ ہو جائے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ دنیاوی نعمتیں محنت سے ملتی ہیں، بغیر محنت طلب کرنا حماقت ہے. اسرائیلیوں نے یہی تو کہا تھا کہ منو سلوا کی طرح یہ چیزیں بھی بغیر محنت ہی ہم کو مل جانے، مگر ایسا نہ ہوا. تو دنیاوی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں محنت سے ملیں گی، اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے لیے وہ مفت میں آپ کو نہیں ملیں گی. اگر تم محنت کر رہے ہو تو برابر تم کو نعمت ملے گی، اور نہیں کر رہے ہیں تو نہیں ملے گی. چوتھا فائدہ یہ کہ گناہ کی عادت بدعقیدے کا ذریعہ ہے. گناہ کی عادت جس کو پڑ گئی پھر ہوتا کیا معلوم، ہوتے ہوتے وہ بدعقیدے پہ ڈال دیتا ہے، یعنی تمہارا ایمان جو ہے نا خراب ہو جاتا. علماء فرماتے ہیں کہ جو مستحب کو ہلکا جانے گا وہ سنت سے محروم کر دیا جائے گا. اب اس کو بڑے غور سے سنیے. جو مستحب یعنی جو چیز بولتے ہیں نا اگر کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی پکڑ نہیں مثال کے طور پر، تو اس کو ہلکا جانے تو پھر وہ سنت سے محروم ہو جائے گا. تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس کیا ہے؟ مستحب. اس کو ہلکا جانے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر پھر جو ہے نا فطرت میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ سنت کو ہلکا جاننے لگتا ہے، سنت سے محروم کر دیا جائے. اور جو سنت کو ہلکا جانے یا اس سے سستی کرے وہ فرائض سے محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر وہ فرائض تک بات آ جاتی. اور جو فرائض سے محروم ہے وہ معرفت سے دور ہوگا، اور جب معرفت دل سے نکلی تب اہل معرفت سے محبت چھوٹی، اور اس کے چھوٹنے سے بدعقیدگی پیدا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کتنی پیاری طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے مستحب ہے اس کو پکڑو. اگر مستحب چھوٹا تو سنت چھوٹ سکتی، اور سنت کو ہلکا جانے سنت چھوڑے تو فرض چھوٹ سکتا ہے، اور فرض چھوڑے تو پھر کیا تمہارے اندر سے معرفت نکل گئی. معرفت مطلب کہ اللہ کی پہچان، اللہ کا خود وہ جاتا رہے گا. اور جیسے وہ گیا تو پھر تمہارے اندر سے وہ عشق و محبت والی بات ختم ہو گئی، اور جیسے وہ ختم ہوئی تو بولتے نا دل سخت ہو جانا، پھر وہاں سے ایمان گیا، پھر عقیدہ گیا، عقیدہ بگڑا، بدعقیدگی وہاں پیدا ہو گئی. اس لیے مستحبات کی عزت اور عادت کرنی چاہیے. دیکھو اسرائیلی اولن گناہ کے عادی ہوئے، پھر معصیت کو ہلکا جاننے لگے، اور پھر انبیاء کرام کے دشمن بن کر ان کے قتل کی بھی ہمت کر بیٹھے. اگر تمہارا بچہ سوئی کی چوری کرے تب بھی، اب دیکھو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ جو ہے نا ایک سوئی کی چوری کرے تب بھی جو ہے نا سرزش، یعنی اس کو سزا دو، سزا کرو، اس کو روکو. اس سے چشم پوشی کی، اگر اس کو ڈھانپ لیے، اس کو اگر چھپا دیے اس بات کو، تو آئندہ بڑی چیزیں بھی چرانے کی ہمت کر کے آخر میں بڑا چور یا ڈاکو بن جائے گا. کیا مثال دی جا رہی ہے کہ بچہ اگر سوئی بھی چرا تھا تب بھی اس کو تنبیہ کرو وہیں پر اس چیز کو، تاکہ وہ آئندہ جو ہے نا پھر اس عمل کو نہ کرے. اور اگر اس پہ پردہ پوشی کر دو گے، یعنی لائٹ لے لو گے اپنی زبان میں، تو پھر آگے چل کے بڑی چوری کرے گا، ہو سکتا ہے چور بن جائے، ڈاکو بن جائے. نفس ناسمجھ بچہ ہے. احکام شریعہ ہمارے اسباب. مستحب کو ہلکا جاننا سوئی کی چوری ہے. اگر ابھی سے اس کو نہ روکا گیا تو آئندہ بڑا مجرم بن جائے گا. تمہارے مکان کے چند دروازے ہیں اور کوٹری میں مخفل صندوق ہے جس میں دولت محفوظ، مگر آپ چور کو پہلے دروازے سے ہی روکتے ہیں کہ اگر وہ اولن پہلا قفل توڑ کر گھر میں آ جانے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو دوسرے قفل توڑنے میں آسانی ہوگی. یعنی کتنی پیاری مثال سمجھائی جا رہی. آپ کا گھر ہے، آپ جو ہے نا آپ کے گھر میں دروازے کو قفل لگائے، کمرے کو قفل لگائے، پھر اندر آپ کے پاس کوٹری ہے، کوٹری کے اندر جو ہے نا صندوق رکھے جس میں دولت ہے، وہ سب مخفل ہے. لیکن پھر بھی جیسے چور دروازے کا لاک توڑتا مثال کے طور پر، قفل توڑنے کی کوشش کرتا، وہیں آپ روک دیتے، وہیں جو ہے نا آپ ہوشیار ہو جاتے، کیونکہ پتا ہے کہ اگر وہ قفل ٹوٹ گیا اور گھر میں داخل ہو گیا تو پھر کوٹری تک، وہ صندوق تک بھی پہنچ سکتا. شیطان چور ہے، تمہارا ایمان دولت. اب یہاں مثال دیکھو، شیطان کیا ہے؟ چور ہے. دولت کیا ہے؟ وہ تمہارا ایمان ہے. احکام شریع یعنی شریعت کے جو بھی احکامات ہیں اس کی حفاظت کے قفل. اس لیے بولتے ہیں نا شریعت کو کبھی نہیں چھوڑنا. شریعت کو جو چھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم بڑے پیر ہیں، ہم ایسا ہیں ویسا، اور شریعت پہ نہیں ہے، تو وہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ شریعت یہ ایسے قفل ہیں جو ہے نا دروازے کے مخفل کی طرح اس کے قفل ہیں. مستحب پہلا قفل ہے، جب وہ توڑ کر چور گھر میں آ گیا تو دوسرے قفل بھی توڑے گا. اس کو یہاں ہی روک دو. سیدھی سیدھی بات.
مستحب کیا ہے؟ یعنی جو آخری چیز ہے وہ پہلا قفل ہے دروازے کا، بولے وہیں اگر روک دیے تو پھر شیطان کو جو ضرورت نہیں ہوگی آگے بڑھنے کی۔ داڑھی منڈے والے اور دیگر گنہگار اس سے عبرت پکڑے۔ اب یہ مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ بولے جو داڑھی منڈے ہیں، جو گنہگار ہے، بولے اس سے عبرت پکڑو۔ بولے یہ تو مستحب چیزیں چھوڑ دیے نا، تو مطلب پہلا قفل تو گیا، شیطان کے حوالے ہو گیا۔ رب تعالی ہم سب کے قفل محفوظ رکھے، آمین۔ پانچواں فائدہ یہ کہ چند حلال غذائیں کھانا جائز ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس سے نہ روکا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد اور دیگر شیرین چیزیں مرغوب یعنی پسند تھیں۔ مسور اور زیتون صالحین کی غذا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ غذائیں کسی کو پسند ہوتی تو وہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور میٹھی چیزیں پسند تھی، ویسے ہی جو ہے نا صالحین جو بندے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ دیکھیے جتنے جو ہے نا سالکین ہیں، جو راہ معرفت میں جو گامزن ہیں، ان کے لیے ایک اشارہ ہے کہ مسور کی دال اور زیتون صالحین کی غذا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کہ مسور سے دل نرم ہو جاتا، بدن ہلکا ہوتا ہے، اور قوت شہوانی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جیسا تفسیر رول بیان میں لکھا ہوا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ کہ لہسن، پیاز اور دیگر بدبودار حلال چیزیں جیسے کہ گندک وغیرہ کھانا مباح ہے، کیونکہ رب نے اسرائیلیوں کا یہ مطالبہ ذکر فرما کر اس کی تردید نہ فرمائی۔ البتہ حدیث پاک میں وارد ہے، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جو بدبودار ترکاری ہو، جیسے پیاز ہو گئی، لہسن ہو گئی، یا جو ہے نا ونیگر وغیرہ جو کھاتے مثال کے جس سے منہ سے بو آتی، بولے اس سے روکا نہیں گیا، حرام نہیں قرار دیا گیا، بولے ٹھیک ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں جب اس کا مطالبہ گیا تو قرآن نے اس کو منع نہیں کیا، روکا نہیں اس، یہ بولے کہ یہ پستی والی چیزیں ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ہوتا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص کچی پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آئے جب تک کہ منہ سے بو آتی ہو۔ جب تک آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے آپ کو مسجد میں نہیں جانا ہے، کیونکہ اس رحمت کے فرشتوں کو جو مسجد میں رہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بدبو کی چیز، مٹی کا تیل، کچا گوشت، مچھلی وغیرہ مسجد میں نہ لائی جائے۔ جس کسی کے زخم یا منہ سے بدبو نکلتی ہو وہ بھی مسجد میں نہ آئے۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا باتیں ہیں۔ اور ایک مفسر یہاں کیا لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو ہوتا تھا نا، جو پیٹرومیکس بولتے تھے مثال کے طور پہ، جیسے جو ہے نا بتی لگا کے اس کو بڑھا دے تو پیٹرومیکس روشن ہو جاتا تھا، مگر اس سے بو آتی تھی، تو مفسرین اس سے بھی منع فرماتے تھے کہ کوئی بو کی چیز کھا کر لے کر مسجد میں نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی زخم لگ گیا اور زخم سے ایک دم اسمیل آ رہی مثال کے طور پر تو مسجد میں مت آؤ، اس سے بھی منع فرما گیا۔ اور آپ کے منہ میں کچھ بدبو ہے، کچھ انفیکشن وغیرہ سے، بولے مسجد میں مت آؤ جب تک وہ ختم نہ ہو، خواہ وہاں کوئی ہو نہ یا نہ ہو، کیونکہ فرشتوں کو بہرحال اس سے تکلیف ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچی پیاز خود کبھی تناول نہ فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو یہ بھی نقطہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچی پیاز کبھی نہیں کھائے، دوسروں کو اجازت دی کیونکہ آپ فرشتوں سے کلام فرماتے تھے۔ ساتواں فائدہ یہ کہ اللہ والوں کی عداوت رب کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا دشمن میری جنت میں آئے، جیسا کہ اسرائیلیوں کا حشر ہوا کہ پیغمبروں کی عداوت نے دونوں جہاں میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ بھائی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، ان سے عداوت دشمنی نہ کرو، کیونکہ جو اللہ کا دوست ہوتا، بولے اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے یار میرے دوست کے جو ہے نا دشمن جو ہے نا میری جنت میں آئے، یا ان کو دنیا میں رتبہ دوں یا ان کو بڑا جو ہے درجہ دوں مثال کے طور پر، دونوں جہاں سے جو ہے نا ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آٹھواں فائدہ یہ کہ بغیر ایمان پیغمبر زادگی بیکار ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل اولاد انبیاء ہے، مگر بے عقیدگی کی وجہ سے غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ آج بھی جو کوئی اپنے کو سید کہہ کر رافضی یا مرزائی یا دیوبندی وہابی وغیرہ بن جائے وہ سید ہی نہیں، جب مسلمان نہیں تو سید کیسا؟ کنان کے حال سے سبق لوں۔ یعنی یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ سیدھی سیدھی بات، بنی اسرائیل کون تھے؟ بولے پیغمبروں کی اولادوں میں سے تھے نا پورے، یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹے تھے ان کی جو ہم پڑھے تھے تفسیر میں، ان کی جو آل وغیرہ نکلی اس سے بنی اسرائیل بنے، لیکن پیغمبر زادگی بھی ہوتے ہوئے بدعقیدگی جو ہے نا وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں ڈال دیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں اور پھر جو ہے نا بدعقیدگی اختیار کرتا ہے، یعنی قادیانی بن جاتا ہے یا رافضی بن جاتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر سید ہی نہیں ہے مثال، وہ سید کیسا؟ نواں فائدہ یہ رب کا عذاب فوراً نہیں آتا، بہت مہلت ملتی ہے، اور جب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں۔ اسرائیلی پیغمبروں کو قتل کرتے رہے مگر مہلت میں رہے، پھر ایسی سخت پکڑ ہوئی کہ قیامت تک اس میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدھی سیدھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ ایک دم سے نہیں آتا، لیکن جب آتا نا ٹلتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، مگر دوسری جگہ رب فرما رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ جب ان کی مدد ہوئی تو یہود سے مغلوب کیوں ہو گئے؟ یعنی اب سوال یہ ہے کہ بھائی بولتے نبی پیغمبر جو ہوتے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا، بولے پھر وہ بنی اسرائیل کو قتل کیسے کیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ مدد اور نصرت کے وعدے مجاہدین انبیاء کے متعلق ہیں اور غیر مجاہدین نبی شہید ہوئے، یعنی اگر پیغمبر کفار سے جہاد فرمائے تو انشاءاللہ کافروں سے مغلوب ہو کر شہید نہ ہوں گے۔ جن پیغمبروں کو شہید کیا گیا ان پر جہاد فرض ہی نہ تھا۔ یعنی پہلا جواب یہ ہے کہ بھئی جو مجاہد یعنی جو جنگ میں جو پیغمبر اگر کوئی جنگ کر رہے کسی سے، جہاد کر رہے کسی سے،
کافروں سے، تو وہاں پہ اللہ کی مدد مل جاتی ہے ان کو، وہ کبھی کافر کے ہاتھ سے نہیں مریں گے۔ لیکن یہ جو پیغمبر جو شہید کیے گئے، جو شہید ہوئے پیغمبر، ان پہ جو ہے نا جہاد فرض بھی نہیں تھا، جیسا کہ ابھی سنے نا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے نا خالی اپنی اپنی بات منوانے کے لیے جو ہے نا اصرار کیا گیا، اور آپ جب نہیں مانے کیونکہ وہ حرام تھا تو آپ کو قتل کر دیا گیا مثال کے طور پر۔ دوسرا یہ کہ مدد کی آیتوں میں دلائل کی مدد مراد ہے، یعنی دلائل میں کوئی پیغمبر کافر سے مغلوب نہ ہوگا، تفسیر الباب میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اور ایک چیز بھی یہ ہے کہ بھئی کوئی ایمان کی دلائل میں جو بات ہوتی، جب بحث ہوتی، تو نبی کبھی کسی سے ہار نہیں سکتا اس بحث میں۔ ساتھ بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں، بولے فلانا فرقہ بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ویسا کبھی جو ہے نا کافروں سے یعنی تبلیغ کرتے وقت، کبھی جو ہے نا کسی کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ تبلیغ کرتے وقت کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ نبی جو ہے نا ان سے کوئی مسئلے میں جو ہے نا ہار جائے مثال کے طور پر۔ تیسرے یہ کہ مدد کی آیتوں میں باطنی امداد مراد ہے، اگرچہ بظاہر کفار غالب بھی آ جائیں اور پیغمبروں کو شہید بھی کر دیں، مگر دراصل یہ شہادت پیغمبروں کی فتح ہے اور کفار کی شکست، کیونکہ اس سے ان کے دین کا غلبہ ہی ہوتا ہے، کفار کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بظاہر امام حسین کے مقابلے میں، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزیدیوں کو فتح ہوئی، امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، مگر در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی فتح ہوئی اور یزیدیوں کی سخت شکست ہوئی، کیونکہ یزید اس جنگ کا مقصد نہ پا سکے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبیوں کو کسی کو عطا کرتے ہیں، تو وہاں منشا یہ ہوتا ہے کہ ان کو شہادت کا درجہ مل جائے، اور دوسری چیز اس شہادت سے ان کا مقصد پورا ہو جاتا، پھر وہ کامیاب ہو جاتے، اور کفار جو ہے نا بظاہر جیتتے لیکن جو ہے نا وہ پست ہو جاتے۔ تو ویسی ہو نا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن مقصد میں جو ہے نا پھر وہ فیل ہو گئے، یعنی جو ان کا مراد، ان کی مقصد سے جو مراد تھا کہ بھائی سارے مسلمانوں کے دلوں پہ جو ہے نا حکومت کرنا، سب کو اپنے اس میں لے لینا، تو وہ تو فیل ہو گئے نا، اس میں تو کامیاب نہیں ہوئے۔ تو شکست تو اصل اس کی ہوئی، حالانکہ آپ شہید ہوئے، لیکن آپ شہید ہو کر بھی جو ہے نا بہت بڑے فاتح ہوئے۔ اب دوسرا اعتراض اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک یہود کی سلطنت نہ ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال یہود میں سے ہوگا، اور وہ تو تمام دنیا میں بادشاہت کرے گا، نیز بعض یہود غالب ہو کر کعبہ معظمہ کی عمارت کو بھی شہید کریں گے، اور آج بھی بعض جگہ یہودی حاکم ہیں، ہندوستان کے وائسرائے بھی یہودی رہ چکا۔ یہ ایک سوال ہوا، بولے کہ اگر قرآن بول رہا کہ ان کی سلطنت نہیں ہوگی، بولے ان کا بادشاہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ کیسا ہوگا کہ دجال بھی ان سے آئے گا، اور دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری دنیا پہ حکومت کرے گا مثال کے طور پر۔ آج بھی کئی جگہ ان کی حکومت قائم ہے، بولے وائسرائے بن کے، جب برٹش حکومت تھی انڈیا میں تو وائسرائے بن کے آیا تھا، وہ یہودی تھا مثال کے طور پر۔ اس کا جواب سنیے، دجال وغیرہ کی مستقل سلطنت نہ ہوگی، بلکہ ڈاکوؤں کا سا شور ہڑبونگ 40 روز تک رہے گا، یعنی وہ سلطنت قائم نہیں ہوگی، 40 روز تک ان کا خالی بولتے نا دبدبا رعب رہے گا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر ختم ہوگا۔ اس ہڑبونگ کی کوئی بھی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا، کسی جگہ کی عارضی حکومت مل جانا سلطنت نہیں۔ اگر ہندو یا کوئی مسلمان چند روز کے لیے وائسرائے بن جائے تو اس سے مسلمانوں یا ہندوؤں کی سلطنت نہ ہو جائے گی، وائسرائے بھی حکومت کا غلام ہوتا ہے، یہاں مستقل سلطنت کی نفی ہے، اور واقعی اب تک یہود کی سلطنت ایک چہ زمین پر بھی نہیں، اور نہ انشاءاللہ ہوگی۔ اگر کچھ دن کے لیے سلطنت مل جائے تو انہیں ذلیل کرنے اور دیگر قوموں سے پٹوانے کے لیے ہوگی، جیسے کسی کمزور آدمی کو شاباشی دے کر اکھاڑے میں کسی پہلوان کے مقابلے کھڑا کر دیا جائے۔ پٹوانے کے لیے یہ تعظیم نہیں بلکہ اس کی توہین کی تحمید ہے۔ دجال کو اتنے اختیارات دیے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہلاک کرا کر ذلیل کرنے کے لیے، عزت کے بعد ذلت سخت تر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کسی عارضی حکومت مل جانے سے جو ہے نا وہ سلطنت نہیں کہی جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج بھی جو اسٹیٹ قائم ہے یہودیوں کا، اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا جو ہے نا ذلت ان پہ آنے والی ہے، رسوائی ان پہ آنے والی ہے اللہ کی طرف سے، اور دجال کو بھی جو ہے نا اتنا پاور دے کے کر کے کھڑا کیا جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ کے جو ہے نا اس کو ایسا گرائیں گے تو اتنی بڑی عزت سے جو ہے نا پستی میں گرے گا، سیدھا ذلیل ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہوگا۔ تو بہت بڑی تنبیہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بنی اسرائیل نے قباست نفس کی وجہ سے ایک کھانے پر صبر نہ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ادنا کھانے کی درخواست کی، ایسے ہی نفس امارہ اس غیبی کھانے پر صبر نہیں کرتا جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، بلکہ یہ نفس امارہ موسی قلب سے عرض کرتا ہے کہ رب سے دعا کر کے ہم کو وہ کھانے دلا دو جو کہ بشریت کی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، حیوانیت کا ساگ پات اور لذت جسمانیہ کی ککڑیاں وغیرہ۔ یعنی اشارہ جو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ روحانی غذا کھلاتا، لیکن نفس ہمارا کیا کرتا معلوم ہے، بولتا کہ نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے، بولے ہم کو تو کچھ اور چاہیے، ہم کو جو ہے نا حیوانی لذت چاہیے، ہم جیسے ککڑی وغیرہ سے مثال دی گئی، دنیاوی غذاؤں سے لذت چاہیے۔ موسیٰ قلب کی طرف ارشاد ہوتا ہے کہ تم عالم ارواح کی تیا سے عالم یعنی تویا جو میدان تھا علم سفلی کے شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو یہ ادنا مطالب حاصل ہوں گے۔
اس نفس پر ذلت اور مسکینت ڈال دی گئی، کیونکہ یہ نفس مکاشفات روحانیہ اور انوار غیبیہ کا جو کہ آیت الہیہ میں منکر تھا، اور انبیاء کرام کے اسرار غیبیہ کا انکار کر کے ان کے دین کو باطل کرنا چاہتا تھا، جو کہ مثل قتل نبی کے ہیں۔ اور اس کی یہ ہمت اس لیے ہوئی کہ وہ ماسوا اللہ کا طالب بن کر پہلے سے عادی مجرم بن چکا تھا، اور طلب حق میں کوتاہی کر کے حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے بزرگوں سے دعا کرنا، یعنی ہم یہاں پہ یعنی مثال کیسی دی جا رہی ہے کہ نفس امارہ جو ہے نا بالکل اسی طرح ہے جو ہمیشہ جو ہے نا ذلت والی کمتر والی چیزیں ماسی والا ہے، اللہ کو چھوڑ کے ہر چیز کو پسند آ جاتی، اس لیے دیکھتے نہیں ہم بولے بھائی جیسا کہ اللہ کا ذکر کریں گے تو بولے 10 دل میں کھچن ہو جاتی، بولے بھاگو نکلو یہاں سے، بہانے ڈھونڈو، بولے محفل ہے تو بولے بہانے ڈھونڈو، قرآن پڑھنا ہے تو بولے بہانے ڈھونڈو، بولے آج نے کل پڑھ لیں گے، آج ذرا تھکن ہے، بولے آج روزہ بڑا تیز تھا مثال کے طور پہ، تفسیر سننا ہے تو پھر 10 بہانے ہم نکال لیتے، بولے روزانہ کہاں سے بیٹھنا ہوگا بھائی 1.5 گھنٹہ مثال کے طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ نفس کے، کیونکہ اس نفس کی چال، نفس امارہ کی چالیں ہیں۔ اور ہوتا کیا معلوم ہے، یہ کرتے کرتے پھر یہ حال ہو جاتا کہ انوار الہیہ، تجلیات مولا جو ہے نا وہ ساری چیزیں بند ہو جاتی، اس سے جو ہے نا بے رخی ہو جاتی، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کا غضب جو ہے نا ان پہ آیا ویسا غضب پہ ڈال دیا جاتا کہ پستی کی طرف۔ بولے اب تمہارے یعنی حضرت انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بنایا بہت زبردست، ہاں خلق الانسان فی احسن تقویم بول دیا اللہ تعالیٰ، بولے بہترین میں نے ان کو بنایا، لیکن پھر وہ نفس کی وجہ سے ہوتا کیا معلوم ہے، پستی میں گرتے 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 پھر یہ حال ہو جاتا کہ بالکل جو ہے نا پھر احکام انبیاء اور جو ہے نا احکام شریعہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے، بالکل اسی طرح جیسا کہ انبیاء کا قتل کرنا اس کے برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی باطل سے جو ہے نا بالکل، یعنی باطن سے جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل باطن سے اپنے آپ کو دور کر دیتے، توڑ دیتے، اور پھر ظاہری میں مننے لگتے، دنیا میں مننے لگ جاتے، دنیاوی چیزوں میں مننے لگ جاتے، اس وجہ سے جو ہے نا ایک دم پستی میں گر جاتے۔ تفسیر البیان، بزرگوں سے دعا کرانا بہترین چیز ہے، مگر ان پر سند کرنا یعنی ضد کرنا ہلاکت کا باعث ہے، جو دعا سے جبرن کرائی جائے گی وہ ہلاکت کا باعث ہوگی۔ یعنی بزرگوں سے دعا کرانا بہترین چیز ہے، لیکن ضد کرنا کوئی دعا کے لیے پھر وہ ہلاکت کی نشانی بن جاتی، پھر وہ ہلاکت کی طرف لے کے تم کو چلے جاتی، کیونکہ ضد نہیں کرنا۔ اگر کوئی بزرگ دعا کرتے ہیں مثال کے طور پر جو دعا کو کرانی ہے اس پہ اگر راضی ہے تو دعا کرانا، نہیں اگر نہیں تو پھر وہ ضد نہیں کرنا، کیونکہ پھر اس سے جو ہے نا ہلاکت کا باعث بن جاتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے بارے میں قرآن کریم میں خطاب موجود ہے، دعا ہی اچھی جو یار کی رضا کے حامل ہوں، وہ دعا ہی اچھی جو یار کی رضا کے حامل ہوں، ورنہ جو ہے نا دعا نہیں کرنا، پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے نا پستی کی طرف ڈال دیتے۔ تو اس آیت کا تفسیر، پوری تفسیر یہ ہوگی، لیکن اس کا مفہوم اس کو سمجھو، باطنی مفہوم کہ بھئی نفس امارہ بالکل اسی طرح ہے جو ہمیشہ جو ہے نا پستی کی طرف، نیچے کی طرف، تم کو نیچے گرانے کے لیے جو ہے نا ہمیشہ لگا رہتا، بولے گندی چیزیں مانگو، پستی چیزیں مانگو، اعلیٰ ترین چیزوں کو نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر میں ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ کئی جو ہے نا بزرگان دین جو مراقبے کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، ایک گلاس پانی پہ پورا دن نکال لیتے تھے، تو وہ کیسا؟ کیونکہ ان کو جو ہے نا اعلیٰ ترین غذا ملتی تھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یعنی ان کے قلب پہ جو ہے نا جو مکاشفات ہوتے تھے، ان کو جو روحانی قوتیں ملتی تھی، اس سے جو ہے نا پھر ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اسی سے جو ہے نا وہ باحیات رہتے تھے اور بہت طاقتور رہتے تھے مثال کے طور پر۔ لیکن نفس ہمارا کیا کرتا معلوم ہے، کھیل کر تم کو ہمیشہ پستی میں گراتا، بولے یہ کھانا وہ کھانا، بولے یہ لذت وہ لذت، بس اسی میں پڑے رہتے۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہوتا معلوم ہے، پہلے تو تم اللہ کے ذکر کی لذت بھول جاتے، پھر تم کو جو ہے نا اللہ کے ذکر سے مراقبے سے مجھے وہ مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، بولے میں ہر جگہ آیا ہوں، میرا نور ہر جگہ آیا ہے۔ تو جب اس کا نور ہر جگہ آیا ہے تو ہم اس کا مشاہدہ کیوں نہیں کر سکتے، ہم اس کو محسوس کیوں نہیں کر سکتے، دیکھ کیوں نہیں سکتے مثال کے طور پر؟ ہماری بصیرت کہاں چلی گئی؟ وہ اس وجہ سے کہ پستی میں پڑھتے پڑھتے پستی 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 سے ہوتے ہوتے کیا ہوتا معلوم ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد ہم کیا ہوتا معلوم ہے، یہ پست کھانے وغیرہ سے، پستی میں پڑھنے کی وجہ سے پھر ہوتا کیا کہ پھر ہمارے اندر پھر وہ جرت پیدا ہوتی جہاں پہ جو ہے نا شریعت احکامیہ کو ہم چھوڑنے لگتے ہیں، انبیاء کرام کے جو ہے نا احکامات کو ہم بھولنے لگتے، سنتیں ہم ترک کرنے لگتے، فرائض ہم چھوڑنے لگتے۔ یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح نبیوں کے قتل کے برابر جو ہے نا گناہ ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا غضب الہی ان پر نازل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوزخی ہو جاتے ہیں، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، نہ یہاں کوئی مقام ملا نہ وہاں کوئی مقام ملا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم جو تفسیر میں پڑھ رہے ہیں تو 2 جز ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو ایک چیز کو اچھے سے سمجھ کے چلیے آپ، ہم ہر آیت کو جو ہے نا ظاہری معنی، اسے کیا مراد تھے، کیا احکام مراد تھا، یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا اس کا باطنی معاملہ کہ بھئی ہمارے باطن پر اس کا کیا اثر ہے، اس کا کیا اس کی نشانی ہے، وہ بھی ہم الحمدللہ اس کو کور کرتے چل رہے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے نا باطنی 2-4 نقطے بھی آپ سے بیان ہو رہے ہیں مثال کے طور پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام سیدھا سیدھا آپ کے قلب سے یعنی بتایا گیا کہ بھئی آپ کا قلب بالکل وہ موسیٰ کی طرح ہے، نفس ہمیشہ جو ہے نا جا کے بولتا یہ چاہیے وہ چاہیے، دعا مانگو وہ دعا مانگو، مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، تو وہ آپ کا قلب روکتا آپ کا، ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر کوئی جو ہے نا غلط کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اندر سے برابر آپ کو آواز آتی ہے، قلب آپ کا برابر بولتا ہے کہ غلط ہے مت کرو، بولے اچھا جو ہے وہ کرو، لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، اس کی بات نہیں سن کے جو ہے نا ہٹ در میں ضد کرنے لگتے، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ضد کی، اور اس ضد سے ہوا کیا، پستی کی طرف آ گئے، پستی میں پڑ گئے، اعلیٰ درجے سے نیچے گر گئے۔ تو منو سلوا کیا ہے، منو سلوا آج بھی ہمیں مل رہا ہے، وہ روحانی قوت ہے جو روح جو ہے نا عالم ارواح سے لے کر آئی،
پھر ہوتا کیا، روح کو حکم ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کو پستی چاہیے، بولے جاؤ سفلی میں جاؤ، عالم سفلی میں جاؤ، بولے وہاں جا کے پڑ جاؤ، بولے پھر پستی میں پڑے رہو، پھر ہوتا کیا، پستی میں ذلت و خواری ہوتے 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 یہ عالم ہو جاتا کہ پھر پورا معاملہ بگڑ جاتا، پھر وہ جو ہے نا الہامات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشیات، وہ ساری چیزیں بند ہو جاتی، قلب سیاہ جو ہو جاتا، جو بتائی گئی نا وہ بات، تو اس پر پھر وہ جو ہے نا کیفیت طاری ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گمراہی سے دور رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے بیٹا، گمراہی سے دور ہونا مطلب کیسا ہے معلوم ہے؟ اب پہلی چیز تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا، جب تم راہ سلوک میں آئے، تم بھائی تصوف میں آئے، انشاءاللہ آگے کی جو آیت ہے نا اسے بہت زبردست، ایمان کے اوپر بہت زبردست یعنی گفتگو ہے، تو کل جو ہے نا جو گفتگو ہوگی ایمان پہ، اس کو غور سے سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے گمراہی سے بچنا ہے۔ ہاں، مسلسل جو ہے نا، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا روحانی غذا سے جوڑے رکھنا، اسی آیت کا مفہوم ہے گمراہی سے بچنا۔ کیسے بچیں گے؟ تو ہمیشہ روحانی غذا، یعنی وہ اعلیٰ غذا لیتے رہنا، وہ منو سلوا تم کو ملتے رہنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ملے گا، قرآن سیکھنے سے ملے گا، قرآن پڑھنے سے ملے گا، نماز کو صحیح طرح ادا کرنے سے ملے گا، ہاں اچھے کام احکام یعنی نیک و کام کرنے سے تم اس سے جڑے رہو گے، تو اس سے گمراہی سے تم بچے رہو۔ کیونکہ اور جیسا سیدھی سیدھی مثال دی گئی نا، سب سے بڑی چیز، ہم مستحب تو ہم جانتے ہی نہیں نا، مثال کے طور پہ ہم کیا سوچتے ہیں مستحب کے معنی کیا ہے؟ کئی لوگ تو وہ جانتے بھی نہیں، مستحب یہ ہے کہ اگر پڑھو تو ثواب، کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کچھ نہیں، تو اس کو تو ہم چھیتے بھی نہیں، ہم تو خرید بھی نہیں جاتے مستحب کی۔ لیکن یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مستحب کو لائٹ مت لو، یہ پہلا خفل ہے جو شیطان توڑے گا۔ اس کے بعد اس کو لائٹ لیا تو سنت پہ آ جاتی بات، اس کے بعد فرائض پہ آ جاتی بات، پھر اس کے بعد فرائض بھی گئے سب گئے، تو ہوتا کیا آخر میں اٹیک کس پہ ہوتا؟ سیدھے سیدھے جو ہے نا تمہارے دل پہ ہوتا، جہاں پہ اللہ کی معرفت تم کو یعنی قلب پہ، جہاں پہ اللہ کی معرفت تمہاری کھلنی ہے، معرفت سے تم دور ہو جاتے، جیسے معرفت سے دور ہوئے نا، تمہارا قلب پھر عشق و محبت سے خالی ہو گیا، کہ جس قلب میں عشق و محبت نہیں وہاں اللہ کی معرفت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ گیا تو پھر تمہارا عقیدہ گیا، کیونکہ جیسے اب مثال کے طور پہ اب آپ سب لوگ ہیں، روزہ تھے، بھوکے پیاسے ہیں تھے دن بھر، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا تراویح تلاوت قرآن پڑھے، یہ کرے وہ کرے، اس کے بعد بھی اب آپ بیٹھ کے تفسیر سن رہے ہیں، مثال کے طور پہ قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عشق و محبت ہی ہے جو آپ سے کروا رہا۔ اگر یہ عشق و محبت نہ ہو تو آپ بولیں گے ارے یار کیا کرنا، لائٹ لے بھائی، کیا جاننا ہے، بولے پڑھ لیا بس کافی ہے، اللہ تو ویسے معاف کرنے والا ہے، بولے بہت آسان جواب ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا بیٹا۔ گمراہی سے بچنا ہے تو منو سلوا کھانا ہے، اور وہ ہمارا منو سلوا کیا ہے؟ تو وہ روحانی جو ہے نا کیفیات، وہ روحانی غذا جو ہم کو اللہ کے ذکر سے ملتی، اللہ کے فکر، اب بیٹھ کے آپ تفسیر سن رہے ہیں، آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہو رہی، آپ کے اندر ایک چاشنی پیدا ہو رہی، یہ کیا ہے؟ وہ روحانی غذا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر رہی ہے، یہ وہی منو سلوا ہے جو آپ کے درجے بلند کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گمراہی سے بچنا ہے تو پھر وہ جو کنیکشن ہے وہ جوڑے رکھنا ہے، وہ کنیکشن نہیں توڑنا، جہاں سے آپ کو روحانی غذائیں میسر ہوتی رہیں، جتنا زیادہ تمہارے اندر عشق و محبت ہوگا اتنا قریب اللہ کی معرفت سے پہنچیں گے آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔